پیارے پیران پیر تم ہو، دونوں جہاں کے شاہ، تاج و سریر تم ہو۔ تم اہل بیت سے ہو آل محمدیہ، تم اہل بیت سے ہو آل محمدیہ، تم سادات سیدی ہو قبلہ کا ببرہا، سادات سیدی ہو قبلہ کا ببرہا، جد الحسن حسینی، جد الحسن حسینی، فوق البشیر تم ہو، آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو، دونوں جہاں کے شاہ، تاج و سریر تم ہو۔ آل نبی و ہستی اللہ کے وہ دل آل نبی و ہستی اللہ کے وہ دل اولاد حیدری ہو، دونوں جہاں کے ہو شاہ، اولاد حیدری ہو، دونوں جہاں کے ہو شاہ، سلطان تر جگت کے، سلطان تر جگت کے، شاہ نظیر تم ہو، آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو، دونوں جہاں کے شاہ، تاج و زریر تم ہو۔ فاطمہ کے پوتے مشکل کشا کے پیارے ہو، فاطمہ کے پوتے مشکل کشا کے پیارے، حسنی حسینی دلبر صبت نبی ہو پیارے، حسنی حسینی دلبر صبت نبی ہو پیارے، لاسانی ظنور لاسانی ظنور روشن ضمیر تم ہو، آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو، دونوں جہاں کے شاہ، تاج و زریر تم ورثہ تمہارا بس ہے، رشتہ تمہارا بس ہے، ورثہ تمہارا بس ہے، رشتہ تمہارا بس ہے، سایہ تمہارا بس ہے، دامن تمہارا بس ہے، سایہ تمہارا بس ہے،
دامن تمہارا بس ہے قدرت میں آپ قادر قدرت میں آپ قادر فضل قدیر تم ہو آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو دونوں جہاں کے شاہ تاج و سریر تم ہو آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو دونوں جہاں کے شاہ تاج و سریر تم ہو آقا ہمارے پیارے پیران پیر تم ہو دونوں جہاں کے شاہ تاج و سریر تم ہو انشاءاللہ اب بیان ہے ابھی واٹ چل ہی سکے پانی دیو ذرا پینگے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول جاتا اللہ صلی اللہ آتی سامنے ہاتھ بیٹھتے ہیں کہ بیان ہوتا ہے وہ مریدین سے کیا ہے پروگرام کیا کھانا غذا پی کے صلاۃ و سلام پڑھنا ہے بیان نہیں سلام پڑھیں گے میں نہیں بیان ہونا بیان ہوتا ہے بیان کرو بیان دو ہاں بیان پہلا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلی چیز کیا ہے بولے تو 11ویں کرتی ہے 11ویں کرنے کا مقصد کیا ہے خالی کھانا کھلا کو پڑھا ڈالنا 11ویں کرنے کا مقصد کیا ہے پہلے سمجھو 11ویں کرتے اس کوئی بولے تو ہمیں غوث پاک کی شان بلند کرنا ہمیں آتا ہے شان بلند کرنے دوسرے کو بھی سکھانا شان بلند یہ نا چیز ہے تو ضرورت کیا ہے 11ویں کرنے 11ویں ایسی چیز بولتی ہے جو غوث اعظم دستگیر کی شان بلند اگر اس کی شان بلند نہیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے ان کے بارے میں جانے نہیں تو فائدہ کیا اس کے واسطے انشاءاللہ اگر ہے انشاءاللہ ختم کر دیں گے ایک بار درود شریف اطمینان سے بیٹھ جاؤ بھائی کون وہاں جا بیٹھ جاؤ اطمینان سے بھوک لگ رہی ہے بولے تو ختم کر دیں نہیں بیان کرو آرام سے بیٹھو کیا نبی ذرا غوث پاک کے بارے میں سننا ہے انشاءاللہ سنو غوث اعظم دستگیر کیا چیز ہے 11ویں کیا چیز ہے غوث پاک کی شان کیا ہے ہزاروں آدمیاں 11ویں کرتی 12ویں کرتی مگر اس کا مقصد معلوم سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سرکار مولا علی مشکل کشا کے قول کرے جو بھی عمل کرو علم رکھو کرو جو بھی عمل کرے تو عمل کرو بولے تو نماز روزہ حج زکات فکر 11ویں 12ویں 13ویں جو بھی کرتی تمہیں کام اس کا علم رکھو علم کے بغیر عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا علم کر کو بولے تو اس کے بارے میں کیا واسطے 11ویں کرے تمہیں آج 11ویں کرے کئی کو کر رہی کیا ہم نے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے بزرگان دین سے ثابت ہے یا خالی ہمیں بیٹھ کو کر ڈال رہی اس کے بارے میں علم رکھے تو وہ جو ہمیں 11ویں کرے وہ صحیح ہوتی اور خالی علم رکھ لیتی بہت سے آدمیاں علم رکھتی اس کے بارے میں عمل نہیں کرتی بہت سارے آدمیاں کو جانتی 11ویں حق ہے غوث پاک ولی ہیں خواجہ ولی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے امام حسن و حسین اہل شباب الجنت کے سردار ہیں یہ سب علم رکھنے کے باوجود بھی بڑے بڑے عالماں بڑے بڑے پیراں بڑے بڑے خلیفے سبھی کیا کرتی علم رکھنے کے باوجود بھی ان کی خوشی میں خوشی نہیں کرتے غم میں غم نہیں کرتے اب انہوں بھی کیا ہے سرکار مولا علی مشکل کشا کے تحت میں جو عمل کریا علم کے بغیر انہیں بھی غلط جو علم رکھو عمل نہیں کریا انہیں بھی غلط علم رکھو عمل نہیں کریا انہیں بھی غلط جو عمل کر کو علم نہیں رکھا انہیں بھی غلط کئی کو ہمارا سلسلے کے اندر کیا ہے کچھ جاننا 11ویں کیا چیز 11ویں وہ چیز ہے غوث اعظم دستگیر یہ جو 11ویں شریف ہے
یہ 3 طریقے سے منائی جائے 11واں دن ربیع الثانی کا 11واں دن 10ویں رات ہم نہ سبھی شام کے مغرب سے ہم نہ دن بدلتا ہمیں مسلمان نہیں ہمیں جنوری والوں کو 12 گھنٹے کے بعد دن بدلتا عیسائیوں کو انگلش والوں کو ہیپی نیو ایئر سبھی کا بات آسو جنوری 31 رات کو 12 گھنٹے کے بعد 12 ہوتے ہی ان کو نیو ایئر نہیں کرتی نہ سمجھے نہیں اب ہم نہ مسلمان ہوں کو ہمارا نیو ایئر محرم پہلی تاریخ ہم نہ دن بدلتا سو مغرب کے بعد مغرب ہوئی دن بدل گا مسلمانوں کو 6 گھنٹے پہلے مسلمانوں کو دن بدل جاتا کرسچنوں کو عیسائیوں کو کیا ہوتا 12 گھنٹے کے بعد پہلے کر سرکار غوث اعظم دستگیر کا یہ 11ویں کرنے کا مقصد کیا تھا 3 چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم 28 سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ برابر 28 سفر سے 11واں دن 11ویں کے ربیع الثانی پور 12ویں کا مہینہ 28 سفر کے بعد ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی برابر 40واں دن 11ویں شریف کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہلم 40واں دن 11ویں کا پہلی چیز دوسری چیز 10 جو 11ویں کی رات ہے جو 10ویں رات ہے جو 11ویں کی رات ہوتی ہے وہ 11ویں رات کو ہمیں جو اہل سنت الجماعت ہے یا کوئی بھی جماعت ہو 72 فرقے بھی ہو ائمہ اہل بیت کر دو ائمہ اہل بیت کون کر دو بولے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے امام خون سے آئے ہوئے فاطمہ زہرا کی اولاد میں 12 امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی فاطمہ زہرا ان کے شوہر مولا علی پہلے امام دوسرے امام امام حسن تیسرے امام حسین چوتھے امام زین العابدین پانچویں امام محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا امام تقی امام نقی حسن عسکری محمد مہدی علیہ السلام یہ 12 امام ان کے احاطے میں ساری کائنات یہ سب آ کر خون رسول خون فاطمہ ان کا درجہ بڑا بلند جو چیز ان کو مانیا تو انہیں اسلام قبول کرے یہ ضروری نہیں خالی آپ کو محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا انہیں مسلمان ہو اگر مسلمان ہو جاتا نجات والا ہو جاتا یزید بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا نہیں پڑھیا اس سے جنت ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے نہیں ہوتی شرط کیا ہے رسول اللہ خود فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ محمد رسول اللہ پڑھ لے کو بھی تو بھی مسلمان جب تک نہیں ہوا مومن نہیں تب تک نہیں ہوا جب تک میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرتا جب تک میرے آل سے محبت نہیں کرتا تو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے محمد کے نواسے کو کاٹتا محمد رسول اللہ پڑھتا ہے حسین کو شہید کرتا محمد رسول اللہ پڑھتا ہے مولا علی مشکل کشا کو گردن کاٹتا اپنا گردن یہ سب چیزیں کرے تو مسلمان دیکھو اسلام کو کون بھی دھوکہ نہیں دے اسلام کو دنیا کے اندر کون بھی دھوکہ دے بھی نہیں سکتا مسلمان کچھ دھوکہ دیتا مرید کچھ دھوکہ دیتا مومن کچھ دھوکہ دیتا دوسرا کوئی کائنات میں ہم نہ ہلانے والا پیدا نہیں ہلتا بھی جتنے بھی دیکھو مسلمانوں کو مسلمان آج کاٹے سو جو بھی رہتے سلسلے والے کو سلسلے والے کاٹی اس کے واسطے یہ نہیں دیکھنا کہ انہیں کون سا سلسلہ یہ دیکھو کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اس کے دل میں اگر اہل بیت کی محبت ہے سمجھ لینا انہیں مومن ہے انہیں مسلمان پکا ہے اس کے ساتھ دوستی نہیں تو یہ دنیا کے اندر ہمیں کس کی بھی دوستی رکھے تو فائدہ نہیں بڑے سے بڑے اپنے تم کے ڈال لیتی بڑے بڑے ٹوپے آپ پہنتی سب پہنتی مگر ان میں سبھی علم نہیں رہتا سرکار کی محبت نہیں شریعت محمدی نہیں اہل بیت کی محبت نہیں غوث پاک کی محبت نہیں یہاں سے بہت دیکھتے ہو دیکھو ایک چھوٹا سا ایک مثال ایک جھاڑ ہے گاؤں والے بھی سبھی ہیں ایک آم کا جھاڑ ہے اب اسے اگر ہمیں اچھا پھل پھول ڈالنا ہو تو اب انہیں کیا کرتی لے لے جا کو پانی کہاں ڈالتی جھالی کو ڈالتی پتیاں کو ڈالتی یا پھل کو ڈالتی جڑ کو ڈالتی نہیں پھل کو ڈالے تو کیا ہوگا سڑ جاتا کیا پھل سڑ جاتا ہے ہڈی کو ڈالے تو کیا ہوتا گوبری کہاں ڈالتی جڑ کو ڈالتی اگر یہ سب چھوڑ کو تمہیں خالی پھلاں کو پھولاں کو پتیاں کو یہ سب تمہیں ڈال لے کر دو جیسا جھاڑ جی نہیں سکتا ویسا آپ کو سلسلہ بھی اسلام نہیں جی سکتا دیکھو بے شک پیر طریقت کی مانو سب چیز مانو مگر اسلام کی جڑ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی جڑ مولا علی مشکل کشا اسلام کی جڑ فاطمہ زہرا اسلام کی جڑ حسن و حسین اسلام کی جڑ شیخ عبد القادر جیلانی معین الدین چشتی یہ سب اسلام کی جڑاں
یہ جڑاں کو چھوڑ کو خالی ہمیں ہمارے مرشدان کو ہمارے پیران کی شان کر دیا تو کیا ہوتا بولو؟ اب اس کے واسطے کیا کرے آدمی کیا کرتا ہے؟ خالی انہوں نے وہاں رسول آج 11ویں چھوڑتا ہے. 11ویں تو 3 چیز کی، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، اس میں رسالت کی فاتحہ، دوسری آپ کو امامت کو بولے تو 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، جو محمد مہدی علیہ السلام، جو آخری زمانے میں قیامت کے نزدیک آتی. کون محمد مہدی؟ جو عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں، ان کو آسمان کو اٹھا لیا. اس رسول عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب اتری، انجیل اتری. بھائی سے بڑے رسول، کتاب والے رسول جب قیامت کے نزدیک آتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں 11ویں امام کے پیچھے نماز پڑھتی. اس کے پیچھے نماز پڑھتی 11ویں، اور اپنے ہاتھ کو رسول ہو کو، رسول بن کو نہیں آتے مگر ان کا درجہ ویسا رہتا، رسول ہو کو آل حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دے کو ان کے سامنے بیعت لے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام محمد مہدی کے مرید بنتے. کیا بنتی؟ مرید بنتی. ان کی پیدائش کی رات 11ویں رات امام محمد مہدی علیہ السلام کی وہ پیدائش کی رات، امام حسن عسکری علیہ السلام کی 11ویں امام کی پیدائش کی رات. اور خود وہ رات کو سرکار غوث اعظم دستگیر سرکار کا چہلم پر کو بھی مناتے اور سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کا مولود کر کو بھی مناتے. اور اسی دن اسی رات کو سرکار غوث اعظم دستگیر، پہلے ان کا نام سید محمد، ان کے والد رکھے کیا نام؟ سید محمد. آدمی یہاں سے کیا سمجھتی ہیں؟ عبد القادر ان کا القاب بڑیا سو کیا ہوا؟ غوث سید محمد ان کی ماں ان کے باپ رکھے. بچپن سے بھی ان کو ذکر کرنے کا شوق. اللہ والے بہت بڑے بزرگ ماں پیٹ والی کیا کرتے ہیں؟ مناخبے میں چھوڑ کو جا کو جنگلہ میں ذکر کر رہی 40 سال. کتنے سال؟ 40 منٹ بیٹھنے نہیں ہوتا، خالی کھانا کو ہمارے دل میں. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. شریعت میں کیا حکم ہے؟ وضو بنا لے گا کوئی نوجوان بیٹھ کو کیا ہو گئے کھاندہ دے کو خالی اونگ ڈالے تو وضو توڑ گئے، خالی انہوں دیوار کو ٹیک لگا کو اونگ بھی ڈالے تو وضو توڑ گئے. یا کوئی انسان حق ڈالیا، منہ ڈالیا یا بات ڈالیا، یہ چیز میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. یا سو گا اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یا ٹیک لگا کو خالی ایک بھی اونگ مار ڈالیا اس کا وضو ٹوٹ گا، پھر انہیں وضو بنانا. اب بتاؤ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے غوث پاک سوئے کتنے سال نہیں سوئے؟ 40 سال. پوچھے یا شیخ عبد القادر جیلانی تمہیں تو ماں پیٹ والی جب 4 سال کے بچے جا کو مدرسے میں بلا لے گا غوث اعظم دستگیر کو، شیخ ہے تھی ان کے استاد، بلا کو بٹھا کو پہلے کیا پڑھاتی؟ الف پوچھنا پڑھاتے اس میں بے تے سے. غوث پاک کو بٹھا کو چھوٹا بچہ ہے سو اب تک زندگی میں مدرسے کو جا پڑی، پہلی بار مدرسے میں قدم رکھتی، بٹھا کو کھول کر سر القرآن الف پڑھائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بولے، الف پڑھائے، الف بے تے سے ہے پورا ڈالے کہ نہیں حمزہ ایک بول کو 17 پارے غوث اعظم دستگیر حفظ کرنا. سبحان اللہ. 17 پارے پورے غوث اعظم دستگیر سامنے وہ مدرس کے سامنے شیخ حیدی کے سامنے پورے 17 پارے پڑھتا. شیخ حیدی پریشان کھڑ گئے، ایسی تلفظ میں، ایسی پیاری آواز میں اور ایسے پیارے مطلب میں اس کے تلفظ، اس کا زیر زبر ایسا پیارا تھا. جب پڑھے شیخ حیدی کھڑے بولے بیٹے تو کتنی عمر ہے؟ بولے میں 4 سال تقریباً. اس سے پہلے مدرسے میں گئے نہیں گئے؟ پہلی دن پہلا لمحہ میں مدرسے کو ہوں. پھر بیٹے تجھے اتنا علم 17 پارے بغیر پڑھائے تجھے کیسا مار؟ تجھے کون پڑھائے تھے؟ سرکار غوث اعظم دستگیر بولتی خدا کی قسم جب میں پیٹ میں میری اماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں 9 مہینہ میں 17 پارے پڑھی تھی. 9 مہینہ میں 17 پارے پڑھی تھی، 17 پارے کمپلیٹ کری تھی میری اماں. جب میری اماں قرآن اٹھا کو پڑھتی، دیکھو ماں بھی ویسے کہنا غوث اعظم جیسے اولاد ہونا. ماں مطلب کیا ہے؟ خالی ہمیں آگے تو نہیں، ہمیں بھی ہماری اولاد کو، ہمارے والدین کو، ہمیں بھی ایسے اچھے جگہیں اچھے محفل جیسے آؤ میری بلی میں کو جانا، آؤ میری ساس کے دعوت ہے، آؤ ماں اس کے کرتے نہیں فورس کر کو اماں بیٹے کو بھائیاں کو سب جب کو بلا لے جاتی نہیں جاتی. تمہیں بلا لے جا رہی تو تمہیں جنت کو جاتی وہ چیز سے جاتی.
नाच ले को कूद ले को मामूली सा आदमी 400 500 600 आदमी आप उसकी बेटी को शादी को दावत दे सकता। मैं खुदा की कसम 11वीं करके मेरा बेटा एक 4 जने बुला लगाता है और उसे शैतान ना लगे, उसे कहा कि एक चिल्ला करना वलीमा करना भागी के और से पाक की 11वीं करना नहीं है तो क्या करना दुनिया ऐसी। सरकार गौ से आजम दस्तगीर उठी कैसा पढ़े, बोले मेरी माँ 9 महीने के अंदर 17 पारे कुरान पढ़ी थी। जब मेरी माँ पढ़ी थी तो मैं पेट में रखो सुनता और मैं याद कर लेता। मेरी अम्मा हाफिज नहीं, मगर खुदा की कसम मैं पेट में रखो मैं हाफिज बन 17 पारे का हाफिज बनता। शेख बोलती तुम ना हमें कहाँ पढ़ा सकती, तुम हमें कहाँ पढ़ा सकती, तुम्हारे चेहरा देखे तुम्हारा इल्म देखे तो खुदा की कसम तुम्हें बहुत बड़े वली। तो बचपन से भी ऐसे करा, ऐसे गौसे आजम दस्तगीर कितना बड़ा रुतबा रखने वाला। 40 साल ईशा के वजू फजर की नमाज कोई मुरीद पूछा या गौसे पाक कहीं को तेरी रियाजत कर रही, तुम ना क्या जरूरत है तेरी रियाजत की, तुम्हें माँ पेट वली ना तुम्हें। जिस रात गौसे आजम दस्तगीर पैदा हुए, इस रात पहले रमजान को गौसे आजम दस्तगीर पहले रमजान को पैदा हुए, उस रात में जितने भी दुनिया के अंदर मर्द बच्चे पैदा हुए, जितने भी ध्यान तक रिवायतों में आता है गौसे आजम दस्तगीर जिस रात पैदा हुए उस रात सारे बगदाद के अंदर सारे अरब ममालिक के अंदर पूरे मर्द बच्चे पैदा, इसमें भाई को बच्ची पैदा नहीं। और जितने भी पैदा हुए एक हदीस में 1000, एक हदीस में 3000, एक हदीस में 7000, कहते 1000 कभी होते। जितने भी गौसे आजम पढ़े, अब ये गौसे पाक पैदा हो रही, एक मामूली पीछे घर वाला बेनमाजी भी रहेगा और एक घर वाला बेहाजी भी रहेगा, एक घर वाला पीवट भी रहेगा, एक घर वाला सिरवट भी रहेगा, क्या तो भी रहेगा। मगर गौसे आजम दस्तगीर जिस रात में पहली रमजान की रात में पैदा हुआ, खुदा की कसम वो रात में जो भी मर्द बच्चा पैदा हुआ पूरे मर्द बच्चा को अल्लाह ताला वली बना। क्या भी बोले नहीं, खाली गौसे पाक आ रही तो उस दिन के सदक़े में अल्लाह ताला जो भी पैदा हुआ वली बना। देखो मोहब्बत अल्लाह ताला की गौसे पाक के पास कैसी, जो भी बोला उनका मुरीद बोला या गौसे पाक तुम्हें कहीं को था, तुम्हारे सदक़े में जिस जमाने में आप पैदा हुए, जिस वक्त पैदा हुए मैं भी पैदा हुआ, मगर मेरा बाप लोहार था, इस्लाम नहीं जानता था, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं पढ़ता। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन मैं भी पैदा हुआ। मेरे माँ बाप बेइल्म थे, मुसलमान थे मगर बेइल्म थे, अमल नहीं करते थे। खुदा की कसम आपके सदक़े में मुझे विलायत मिली, आपके सदक़े में विलायत भी, मैं वली बना, मैं कुतुब और गौस के दर्जे पर हूँ। या गौसे आजम तुमने क्या जरूरत 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ को क्या करती, क्या जरूरत है इतनी नमाज पढ़ना, क्या इतनी रोती का जिक्र करना, क्या जरूरत। गौसे पाक बोले ये मेरे वास्ते नहीं करो, ये मेरे वास्ते करो नहीं। अगर मैं नहीं कराया तो भी मैं गौसे आजम, मैं नहीं कराया तो भी गौसे आजम। सारी कायनात के अंदर सारी इबादत एक तरफ, गौसे आजम दस्तगीर के एक जिंदगी का एक दिन एक तरफ। गौसे पाक की सारे वलियां कितनी भी इबादत करो, पूरी वलियां आदम से लेकर क़यामत तक भी कितने भी वलियां इबादत करो, हजारों साल की इबादत, हजारों लम्हे की इबादत, पूरी लम्हे की इबादत करो, गौसे पाक का एक ही चेक, दुनिया का एक दिन उनका वती इबादत करने वाले गौसे आजम दस्तगीर फरमाती है मेरे वास्ते करे नहीं। फिर कई को गौसे पाक हमें काम किसी भी फ्री में कर को देती नहीं, मतलब यहाँ फ्री में आपको चुपके से बैठी, यहाँ भी हमारा मतलब क्या मतलब है, गौसे पाक की 11वीं है तो शफात, भूख मिटती है, एक जिस्मानी भूख मिटती है, एक रूहानी भूख मिटती है। एक हमारा अकीदा गौसे पाक की 11वीं में आए को अल्लाह ताला हमारी शफात करता है। यह जिक्र की महफिल को आए तो हम ना अल्लाह ताला नेकियां देता है, हम ना इसके बदले में क्या मिलता है, जन्नत मिलती है। ये इसका मतलब वहीं से कौन भी चुपके तभी नहीं आ रहा। हर जना भी इबादत करता है या कोई चीज भी करता है, कहीं को नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़े तो हमने अल्लाह ताला अजाब देता है, पढ़े तो क्या करता है अल्लाह ताला अजाब से बचा लेता है। ये नमाज से हमें नमाज पढ़ते हो और से आजम दस्तगीर फरमाती मुझे जरूरत नहीं है सब चीज़ें। मैं वो वक्त वली था, खुदा की कसम आलम अरवाह में सारे वलियों में जब सबसे पहला जो वली अल्लाह ताला का ताज, विलायत का ताज मुझे पहना है, मुझे बाद में बने जो सब बने, मैं वो टाइप से भी मुझे जरूरत नहीं है इबादत की। फिर कहीं कोई आप गौसे पाक कहते पढ़ते, गौसे पाक बोले मेरे ऐसे मुरीदा बनेंगे, मेरे ऐसे खलीफे बनेंगे जैसे बारिश के खतरात होते, वैसे बारिश के खतरात होती होते मुरीदा रहेंगे, उसमें जरे कमी वाले रहेंगे, जरे अच्छे रहेंगे, जरे कम पेश रहती मुरीद बनते, जिक्र को नहीं आते, औरात नहीं पूरा करते, जरा कम सरस रहती, कम सरस जरा नेकी में, अमल में, नमाज में, रोजे में, हर चीज में जरा कम सरस रहती। खुदा की कसम उन्हें मेरा मुरीद हो, उन्हें मेरा मुरीद है। कहते मुरीदा नमाज नहीं पढ़ते, मुरीदा बनी
نماز نہیں پڑھتے, مریداں بنی روزہ نہیں رکھتے, مریداں بنی سلسلے کو نہیں آتے, مریداں بنی غوث پاک کی عزت اور احترام کیا نہیں کرتے, پھر بھی کیا کہتے غوث پاک کا مرید. غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں میرے ہزاروں ہوں گے, اس میں بد بھی ہوں گے, بد کر کے بولے تو خراب بھی ہوں گے, اچھے بھی ہوں گے. جو اچھے ہیں ان کو واسطے انہوں کافی اچھے ہیں, انہوں میرے رستے پہ میری میں جو بولیا, جو اوراد دیا, جو سلسلے کے اندر میرا شجرا دیا, وہ سب چیزیں کر لے گا تو انہوں خود بچ لے جا. جو بد رہتی, جو نہیں کرتے, جو کم سرس کرتی, خدا کی قسم ان کے واسطے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ عادل, اللہ تعالیٰ عادل, عدل کرنے والا, چپ کے تبھی سب کو بھیج نہیں سکتا. ہاں, سب کا حساب کتاب کرنا, چپ کے تبھی دوسرے کو بھیج دیا, اس کا نیکی ہے اپنے جنت کو جاتا, اس کا گناہ ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ جنت کو بھیجا. دوسرا پوچھتا یا اللہ انہیں گنہگار میرے ساتھ تھا سو اسے کہیں کو جنت کو بھیجا, میں بھی میرے ساتھ بھی پیتا تھا, کھاتا تھا, جوا کھیلتا تھا, مگر اسے جنت کو بھیجا, مجھے کہیں کو ادھر جہنم کو بھیجا. اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا. اس سے کیا ہونا, تب انہیں ثبوت دکھانا, تب انہیں بولنا نہیں ایسا نہیں, ایسا نہیں, اس کی نیکی ہے, یہ تب کام کرے گا. اب اس کے واسطے اللہ غوث اعظم سے اللہ تعالیٰ عادل ہے. اور خدا کی قسم قیامت کے روز بہت سے ایسے مرید ہوں گے, بہت سے میرے ایسے مرید ہوں گے جن کے اعمال نامے میں کچھ بھی نہیں ہوتا, جن کے اعمال نامے میں بدی کے سوا, گناہ کے سوا کیا بھی ہوگا نہیں. جب میں خود ان کی شفاعت کر لے کر جاؤں گا تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ یہ تو گنہگار تھے, یہ تو گنہگار تھے, ان کی نیکیاں نہیں تھے, کیسا ان کو جنت کو ڈالا. تب اللہ تعالیٰ خدا کو کہنا, خدا کی قسم جو وہ 40 برس میرے غوث اعظم دستگیر نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, وہ ساری نیکیاں غوث اعظم دستگیر نے ان کے مریدوں کو دی. مریدوں کو دی. غوث اعظم دستگیر کا سلسلہ دینے والا سلسلہ, یہاں سب جنے لینے والے دنیا میں بیٹھے, اور غوث پاک کا ایک ہی واحد ایسا سلسلہ ہے, خدا کی قسم دولت ہو دینے والے, شہرت ہو غوث پاک دینے والے, ولایت ہو دینے والے, شفاعت ہو دینے والے. غوث اعظم کا ہاتھ, غوث اعظم دستگیر کے مریدوں کا ہاتھ, ان کے مرشدوں کا ہاتھ اوپر والا, ان کا اوپر والا. خود فرماتی میرا مرید, میرا مرشد, میرا خلیفہ اوپر کے ہاتھ والا, اوپر کے. اب لینے والا کیسا لیتا سو, کچھ نہ دیتا سو. لینے والا ایسا دیتا کیا, دینے والا اوپر ہوتا, لینے والا نیچے ہوتا. میرا مرید جب بن جاتا, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو اوپر کر لیتا. اس کے ہاتھ کو بھیک منگتے والا رہا تو خدا کی قسم غوث پاک کے پاس صدق محبت سے, انہیں عقیدے سے سلسلے میں آگا, غوث پاک کو مان لیا تو اس کے ہاتھ کو غوث اعظم کی اوپر والا ہاتھ. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ساری کائنات رائی دانے برابر. کیا دانے برابر, رائی کے دانے. راگی الگ, رائی الگ. راگی کا دانا ذرا موٹا بھی آ جاتا, رائی کا دانا راگی کے دانے سے بھی چھوٹا. رائی کا دانا, اب بتاؤ ہتھیلی اتنی بڑی, اب کائنات جیسے بھی اتنی بڑی کائنات, یہ پوری کائنات. اب کائنات میں ایک مثال کے واسطے ماں کا پیٹ, ماں کا رحم کتنا بڑا, کائنات بڑی, ماں کا رحم بڑا. بچہ پیدا ہوتا نا, ماں کا پیٹ وہ بڑا کی ہے, کائنات بڑی. کائنات بڑی نا, ماں کا پیٹ اتنا تھا. اب دیکھو کائنات کے سامنے ماں کا پیٹ کتنا بہت چھوٹا, کروڑوں اربوں گیا تو بھی وہ کائنات بھر نہیں سکتی. ایسا عالم برزخ تک, عالم برزخ کے سامنے یہ کائنات ماں کے پیٹ کے جیسی. عالم برزخ کے سامنے یہ کائنات ماں کے پیٹ کی جیسی. غوث اعظم فرماتی ہیں میری ہتھیلی میں یہ ساری کائنات عالم برزخ ایک رائی دانے کے برابر. رائی دانے کے برابر یہ ساری کائنات کو غوث پاک کیسا دیکھتی ہے, رائی دانے کے برابر دیکھتی. اب بتاؤ, اب ہمیں وہ کائنات میں حصہ, رائی دانے کے میں سے حصہ. اب بہت سے آدمی غوث پاک کو مانتی ہیں, غوث پاک کے سلسلے میں آتی ہیں, حق کے سلسلے میں آتی ہیں, نہ حق کے بہت بھی چلاتی ہیں, چھوڑو نہ کو حق کے سلسلے. غوث پاک کو مان لیا بات, تمہیں کام بھاگتی ہیں, چھوڑو کو سلسلہ. کوئی دنیا کے اندر ہتھیلی سی بھاگتا باہر, ہتھیلی کیسی رہیں گی غوث اعظم دستگیر کی, کائنات اس کے اندر ہے, بولو تو کہاں بھاگتی. اسے غوث پاک فرماتی, غوث اعظم دستگیر کا قول کیا, ہر ولی کا بزرگ کا قول کیا, سایہ تمہارا بس, دامن تمہارا بس. یہ ایک دامن غوث پاک کا پکڑے, خدا کی قسم یہ دامن کے اندر ہی یہ سائے کائنات ہے. یہ کائنات چھوڑ کو بھاگتی کہاں سے, لنڈن بھاگتی, فرانس بھاگتی, جاپان بھاگتی, کوسے دنیا کے کونے میں بھاگتی. خدا کی قسم سارے مٹھی میں آئے تو غوث پاک کی ہتھیلی میں چاہتے, غوث پاک کی
हथेली में चाहना दुनिया छोड़ आदमी क्या सोचती मालूम, ये छोड़े वो भागे, वो छोड़े वो दरगाह को भागे, वो छोड़े वो सिलसिले को भागे, काम भागे। कहाँ है मारिफत? खुदा की कसम गौसे आजम दस्तगीर फरमाती है सारी कायनात का मारिफत में गौसे आजम दस्तगीर, सारा राज खुदा की कसम मैं अल्लाह का राज हूँ, अल्लाह का राज हूँ। अगर मेरा राज, मैं अल्लाह का राज हूँ। कितना राज है? अल्लाह हुआ, अल्लाह कितना बड़ा रहेगा? गौसे पाक बोलते बड़े राजदार गौसे। ये अगर मेरा ये एक राज, क्या कहते राज? एक राज अगर मैं जमीन को डालूं, मैं समंदर को डालूं, वो समंदर सूख कर धुआं बन जाए। समंदर कितने बड़े, समंदर कितने बड़े हैं? है कोई समंदर बनाने वाला, समंदर को मापने वाला है? समंदर कितने लीटर पानी है? खुदा की कसम अगर मैं एक राज में समंदर को डालूं तो समंदर हवा बनकर धुआं बनकर उड़ जाए। पहाड़ों को डालूं, खुदा की कसम पहाड़ रेजा रेजा बनकर रूई बनकर उड़ जाए। आग के ऊपर डालूं, अंगार